تو علماء تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. یہاں ہم اپنا جائز کام کروائیں نا، اس کے لیے بھی رشوت دینے پر انسان مجبور ہے. پتہ نہیں ان کو کیا سبز باغ دکھایا جاتا ہے ان نوجوانوں کو کہ باہر جا کر کیا درختوں کے اوپر ڈالر لگے ہوئے ملیں گے تم لوگوں کو. کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قائد اعظم کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ وہ کہتے ہیں مسائل کا ذکر کرنا الگ چیز ہے، اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کے مخالفت یہ بالکل ایک الگ چیز. ہمارے اکابرین کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ کبھی انہوں نے اقتدار کی حویث نہیں کی. ہمیں نہ علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت ہے نہ دارالعلوم دیوبند کی. ہم اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنا نصاب بنائیں کہ اگر یہ اکابر علماء کرام ہمارے ان قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے تو لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا، لوگ بھی ساتھ نہ دیتے. اور ان حضرات کا اختلاف بھی کسی جاہ و منصب کی وجہ سے نہیں تھا، ایک رائے کا اختلاف تھا. مسائل بھی ہمارے پیدا کردہ ہیں، اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہی ہے، کوئی تیسری مخلوق نے نہیں آنا. یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، امن نہیں مل رہا، تو وہ کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، بھیک مانگیں گے؟ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ملک کے خزانے کا رخ وہ چند انسانوں کی طرف ہے، چند افراد کی طرف ہے، باقی سارے انسان جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں. قیام امن میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے. یہاں پر لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو ہر شخص کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں. ہمارے ہاں گراؤنڈ ایسا ہے کہ لوگ بے وطن ہونے کی طرف آ نہیں رہے کہ یہ فلانے کیس کے اندر فلانا مجرم پکڑا گیا، لیکن اس مجرم کا بنا کیا، اس کو کیا سزا ہوئی، یہ آج تک کبھی بھی سامنے نہیں آتا. قیام پاکستان کی تحریک میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کا کیا کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن.com کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع ہے قیام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار تھا، استحکام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار ہے، قیام پاکستان میں علماء کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے عثمانی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے. حضرت قیام پاکستان کی ہم تاریخ پڑھیں نا، اس میں عثمانی خاندان کا ایک بہت نمایاں کردار سامنے آتا ہے. تو ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قائد اعظم کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا نظریہ کہ قیام پاکستان کا ایک تصور سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اگرچہ مشہور یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا تھا، لیکن ہمارے بزرگ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ ان سے بھی پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط قائد اعظم صاحب کے نام بھی ہے، مرحوم کے نام، جس سے پتہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ان کے آپس میں تعلقات تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کا تعلق حضرت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ تھا، اور وہ ان سے ہدایات لیتے تھے اور بڑا قریبی تعلق وہ رکھتے تھے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ قیام پاکستان کے وقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات نہیں تھے، لیکن ان کے تیار کردہ لوگ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے تحریک پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے، اور قائد اعظم کو اس بات کے اوپر وہ مستقل رہنمائی فراہم کرتے رہے کہ تحریک کو کس انداز میں لے کر چلنا چاہیے. ہمارے اکابرین کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا کہ کبھی انہوں نے اقتدار کی حویث نہیں کی، نہ ان کے کبھی پیش نظر یہ رہا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، ہمیں کوئی منصب ملے گا، چنانچہ لیا بھی نہیں ان حضرات نے.
یہ ایک مثبت طریقے کے ساتھ پاکستان کی تحریک کو لے کر چلے. ان کا ایک ہی مقصد تھا جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا، اور پھر بعد میں ان کے جو متوسلین تھے، ان کے جو تیار کردہ حضرات تھے بزرگان دین، انہوں نے اس تحریک کو لے کر آگے چلے کہ دیکھو مقصد یہ ہے پاکستان قائم ہونے کا کہ اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور مسلمان آزادانہ اپنا اسلامی نظام قائم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ان کا بنیادی تصور یہ تھا. نہ یہ تصور تھا کہ ہمیں کوئی جاہ و جلال ملے گا، نہ یہ تصور تھا کہ ہمیں کوئی عہدے ملیں گے، نہ یہ تصور تھا کہ ہماری کوئی سلطنت قائم ہوگی، بلکہ تصور یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نمونے کا ملک قائم ہو جائے جس کے اندر اللہ رب العزت کا نظام نافذ ہو اور شریعت نافذ ہو اور مسلمان آزادانہ زندگی گزارے. چنانچہ سب حضرات یہ محسوس کرتے تھے اور مستقبل کے بارے میں ان کی نگاہیں یہ بات دیکھتی تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ آگے جا کر ہمارا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اگر ہم رہیں گے تو ہم طرح طرح کے مسائل کے اندر رہیں گے، اور آج کے حالات نے یہ بات ثابت بھی کر دی. اس لیے ان حضرات کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان اپنے ملک کے اندر آزادانہ زندگی گزاریں، جس کے ثمرات، جس کی برکات آج میرے اور آپ کے سامنے. اچھا یہ بتائیے، آپ کے دادا مرحوم حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، قیام پاکستان کی تحریک میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کا کیا کردار تھا اور ان کی کیا قربانیاں ہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مفتی اعظم پاکستان، ان کی جو کتابیں، ان کے بارے میں کتابیں جو پڑھی تاریخ پاکستان کے حوالے سے، اور میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے چچا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام مدظ لہم، ان سے جو میں نے حالات سنے، واقعات سنے، وہ اتنے عجیب و غریب ہیں، اتنے زیادہ ہمگیر ہیں کہ ان کو تو ایک نشست میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. میں مختصر لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان حضرات کی جد و جہد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اتنی مسلسل اور ہمگیر تھی کہ کوئی اس کے لیے وہ اتنی ہمگیر تھی کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. مستقل علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے اور ایک بہت جلیل القدر عالم دین، وہ قائد اعظم کے بالکل ساتھ ساتھ تھے. ان کے ساتھ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ تھے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. چنانچہ ہر معاملے میں، تحریک کے اندر ہر معاملے میں، کہیں کوئی سفر ہو، کہیں کوئی اجتماع ہو، کہیں کوئی کام ہو، یہ حضرات بس مستقل اپنا مشن بنا کر یہ چلیں، اور یہاں تک کہ پاکستان بن گیا. اپنی گھر گھرستی کو چھوڑ کر آنا، یہ کوئی کہنا آسان ہے، الفاظ سے منہ سے نکالنا آسان ہے، کوئی کر کے دکھائے. ان حضرات نے صرف محنت ہی نہیں کی پاکستان بننے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کی. آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان قائم ہو رہا تھا تو ایک طرف ہمارے مسلم لیگ تھی جن کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، دوسری طرف ہمارے دوسرے حضرات تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں بننا چاہیے. دونوں حضرات اپنے اخلاص کی بنیاد پر بات کرتے تھے، اپنی ان کی ایک رائے تھی اور اخلاص پر مبنی تھی. لیکن اس وقت میں اختلافات بھی پیش آئے، ذہن سازی لوگوں کی کرنی تھی، تحریک کو صحیح رخ پہ لے کر جانا تھا اور پاکستان بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کے اندر برکت عطا فرمائی، پاکستان بنا بھی، تحریک چلی بھی. لیکن قربانیوں کا معاملہ یہ کہ وہاں سے گھر گھرستی کو لے کر آنا اور ہجرت کرنا، اس طریقے سے گھر گھرستی کو لے کر آنا کہ وہاں پورا بنا بنایا سجا سجایا گھر کو چھوڑنا اور چھوڑ کر پاکستان آنا، جہاں پر اپنے صرف پاکستان اکیلے نہیں، اپنی اہلیہ، اپنے چھوٹے بچے، ان سب کو لے کر آئے اور ایک ایسے ملک میں آ گئے پاکستان کی محبت میں کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے. میں نے یہ واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نقوش و تاثرات کے نام سے، میں نے اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھا اور اپنے والد صاحب سے، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے چچا
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بارہا یہ واقعہ میں نے سنا. فرماتے تھے کہ پاکستان 47 میں بنا، 14 اگست سن 1947 میں. 48 میں حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی. دادا اور ہماری دادی اور ان کے جو بچے تھے وہ اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ حضرت کا کاموں میں ہاتھ بٹاتے، لیکن بہرحال جو غیر شادی شدہ اولاد تھی وہ سب حضرت کے ساتھ تھی. شادی شدہ 3 اولادیں ان کی ہندوستان میں رہ گئی تھی. والد صاحب فرماتے ہیں اور حضرت نے لکھا کہ نقوش و تاثرات میں کہ وہ پہلا سال تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ذاتی گھر بنوایا تھا. گھر بنانے کا تعمیر کا بہت شوق تھا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ گھر نہیں بنا سکے تھے، تو بڑے شوق سے بڑی ضرورتوں سے انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا. یہ گھر کہاں بنوایا تھا؟ دیوبند میں جس میں پہلے مقیم تھا. اب اس کو باقاعدہ سرن و تعمیر کر کے نقشے سے بڑے حساب سے اس کو بنایا. اپنی تمام ضرورتوں اور شوق کو انہوں نے مد نظر رکھا. اسی سال ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو باغ ان کو میراث میں ملا تھا اپنے والد محترم سے. تو اس کے اندر وہ آم کا باغ تھا، اس کے اندر پہلا سال تھا کہ آم آ رہا تھا. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باغبانی کا بھی بڑا شوق تھا. تو بڑے شوق سے انہوں نے وہ چھوٹا سا ایک باغ تھا اس کو تیار کیا. پہلا سال پھل کا آ گیا. تو جس سال پہلا پھل آ رہا تھا اور گھر کا وہ تیار ہونے کے بعد پہلا سال تھا کہ اب ہجرت کا موقع آ گیا. اور بڑی خاموشی سے ہجرت کرنی تھی، بالکل گھر اسی طرح چھوڑ کر آنا تھا جس طریقے سے گھر تھا. اس طریقے سے وہ گھر چھوڑ کر اپنی اہل و عیال کو لے کر وہ پاکستان تشریف لائے. گھر شفٹ ہو گئے تھے؟ نئے گھر؟ جی گھر میں رہ رہے تھے. ہاں گھر شفٹ ہو گئے تھے. تو گھر کو چھوڑ کر پھر پاکستان منتقل ہوئے. پھر بعد میں میرا والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سن 1986 میں دیوبند جانا ہوا. تو وہ مکان اس وقت ہندوؤں کے پاس تھا، تو وہ ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس مکان کے اوپر. تو ہم نے جا کر دیکھا مکان کو، تو وہ ہندو یہ کہتے تھے، اس وقت بھی ہندو تھے جب ہم گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس مکان کو بڑا متبرک مکان سمجھتے ہیں. ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بہت اللہ والے کوئی بڑے عالم تھے، تو وہ بھی اس کی قدر کرتے تھے. جہاں اس حضرت کی بیٹھک ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ کہتے تھے. تو یہ قربانیاں ہیں، یہ تو چھوٹے سے الفاظ کی قربانی میں نے آپ کو بتا دی، تو ایک واقعہ آ گیا. لیکن سارا دن رات لگنا، پھر پاکستان آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی کہ ادارے بنائے، اپنا دارالعلوم کراچی قائم کیا. اور آج ماشاءاللہ وہ دارالعلوم کراچی جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، آج بھی الحمدللہ تقریباً 16,000 طلبہ اور طالبات وہاں تقریباً اس میں اور اس کی برانچوں میں ملا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور دنیا اللہ تعالیٰ ان کو علم سے روشناس کر رہی ہے، علم ان کا پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں. یہ قربانیاں ان حضرات کی ہیں. پھر تصنیف و تالیف کے میدان میں، تصنیف و تالیف کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دارالکفر ہونے کا فتویٰ دیا، تو اسی سے یہ بنیاد بنی پاکستان کی. سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے فتاوا ماشاءاللہ جو دارالعلوم دیوبند کے فتاوا میں جو حضرت نے لکھے، اب وہ آہستہ آہستہ چھپ رہے ہیں. تو اب تک 13 جلدیں ماشاءاللہ اس کی چھپ چکی ہیں، 17-18 تک ماشاءاللہ وہ جلدیں جائیں گی. اس کے علاوہ اور تصنیفات ہیں. پاکستان آنے کے بعد پھر قوانین اسلام کے لیے جو جد و جہد کی، جو محنت کی، ان کا مقصد کوئی اقتدار نہیں تھا، نہ اقتدار میں کبھی آئے، نہ کوئی عہدہ لیا. یہ محنتیں اپنی یہ کرتے رہے. ان حضرات کی پوری کوشش تھی ہم ایک ایسا تعلیمی نظام بنا پائیں اپنے ملک کے اندر جو تمام قوم کے لیے ہو، اور وہ ایسا تعلیمی نظام ہو جو ہندوستان میں علی گڑھ کی بھی ہم فرماتے تھے، ہمیں نہ علی گڑھ کی نصاب کی ضرورت ہے نہ دارالعلوم دیوبند کی، ہم اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنا نصاب بنائیں. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کا، طلبہ کا ایک نصاب ہونا چاہیے میٹرک تک. سب ایک نصاب پڑھیں میٹرک تک، اس میں عصری علوم بھی ہوں، دینی علوم بھی ہوں، تاکہ وہاں سے نکلنے والا لڑکا ایک بہترین عصری علوم سے، بہترین دینی علوم سے واقف ہو. دینی علوم کے اندر قرآن پاک کی تعلیم، فرائض و واجبات کی تعلیم، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں اس کا نصاب انہوں نے بنایا بھی. جب ہم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے تو یہاں پہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ قائم ہوئی، جس کی رپورٹ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پاکستان، تحریک پاکستان میں علماء کرام کا کردار، وہ 2 جلدوں میں چھپی، اس کے اندر وہ رپورٹ بھی چھپی ہوئی ہے. تو ان حضرات نے بڑی محنت کر کے وہ ایک نصاب بنایا تھا. لیکن جو حالات پاکستان کے بننے کے بعد پیش آتے رہے
اس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، نافذ العمل نہیں ہو سکا، لیکن یہ حضرات اپنی وفات تک جس جد و جہد میں لگے رہے، وہ قیام پاکستان کے بعد بھی، کہ کسی طرح ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو۔ یہ فرمائیے، جیسے قیام پاکستان کی تحریک میں یہ شانہ بشانہ تھے اور قدم بقدم تھے قائد اعظم کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ، قیام پاکستان کے بعد جو یہاں کے حکمران تھے کیا ان کے ساتھ بالکل رابطے میں نہیں تھے؟ جی رابطے میں تو تھے، اور یعنی اصل میں ادوار بدلتے رہے۔ ایک دم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اچانک ایک سال بعد ہی تقریباً وفات پا گئے تھے، پھر لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہو گئی، تو بڑی ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ چینج ہوتی چلی گئی، لیکن یہ حضرات کا رابطہ مستقل حکمرانوں سے بھی رہتا تھا، مشاورت بھی چلتی تھی، انقلابات بھی ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کے آتے رہے، اور انہی کی زندگی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی سن 1971 کے اندر پاکستان بھی دو لخت ہو گیا، تو یہ سارے معاملات بھی پیش آتے رہے، لیکن حکومتوں کے ساتھ جتنا تعاون وہ کر سکتے تھے وہ تعاون بھی انہوں نے کیا قوانین بنانے میں اور ملک اور قوم کو سنبھالنے میں، لیکن اور اس وقت پاکستان ماشاءاللہ اکابر علماء کرام سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، اور بھی سارے بے شمار علماء کرام تھے، سب حضرات اپنے اپنے حصے میں جد و جہد کر رہے تھے، اور اس کے اثرات بھی بہرحال مرتب ہوئے ملک کے اوپر، لیکن یہ کہ بہرحال قوانین اسلام کے اوپر کام بھی بہت ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا دستور بہرحال اسلامی دستور ہمارا وجود میں آیا، تو یہ ان حضرات کی محنتیں ہیں، ان حضرات کی کاوشیں ہیں، پھر مساجد، مدارس، علماء اور دینی تعلیم۔ آج بھی پاکستان دنیا کے اندر نمبر 1 ملک ہے جو دینی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، یہ ان حضرات کی تو محنت ہے، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، اور ان کے بعد آنے والے تلامذہ، شاگرد، ان کی اولادیں اس کام کو لے کر چل رہی۔ ٹھیک مفتی صاحب، دیکھیں پاکستان بن گیا، سب سے اہم مرحلہ جھنڈا لہرانے کا تھا، حق بنتا تھا قائد اعظم کا، لیکن انہوں نے 2 عالم کا انتخاب کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی کا، علامہ ظفر احمد عثمانی کا، ان دونوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی کے بارے میں ایک دن آپ کے بعد دیکھ رہا تھا، ان کی ایک کتاب بھی تھی، ان کا کیا کچھ کردار رہا، کچھ یادیں ان کی ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قربانی تھی، کہ حق تو ان کا بنتا تھا، تحریک کے سربراہ بھی وہ تھے، اور وہ بڑے طریقے اور سلیقے سے تحریک لے کر چلے، ان کے احسانات ہیں اس ملک کے اوپر، لیکن وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس تحریک کے پس پردہ، اس تحریک کے پیچھے علماء کرام کی جو محنت تھی، قربانیاں تھیں، وہ کوئی اتنی عظیم الشان تھیں کہ اس کے حقدار حقیقت میں یہی حضرات تھے، اور جو قائد اعظم کی تحریک تھی، قائد اعظم کی محنت تھی، یہ ہمارے سارے بزرگان دین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اکابر علماء کرام ہمارے ان قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے، وہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرے دادر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء کرام کی بڑی تعداد، وہ اگر قائد اعظم کے ساتھ نہ لگتے تو لوگوں کو اعتماد نہ ہوتا، لوگ بھی ساتھ نہ دیتے۔ لوگوں نے ساتھ دیا اس لیے کیونکہ نام دیکھی کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تحریک پاکستان، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ اس نعرے کو جب تک علماء اکرام سپورٹ نہ کرتے تو لوگوں نے ساتھ نہیں دینا تھا۔ تو قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ بے شک تحریک انہوں نے چلائی، لیکن تحریک میں جان پڑی، لوگوں نے اعتماد کیا ان بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی وجہ سے۔ اس لیے قائد اعظم نے کہا کہ ادھر جھنڈا پاکستان کے اندر، یعنی مغربی پاکستان کے اندر کراچی میں جھنڈا لہرایا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا اس میں جھنڈا لہرایا علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا عظیم الشان ان حضرات کی خدمات اور محنت تھی کہ دنیا اس بات کو مانتی تھی۔ اور میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں، اس وقت جو میں بات محسوس کرتا ہوں کہ قیام پاکستان کا نام آتا ہے تو ہمارے ان اکابر علماء کرام کا تذکرہ بہت کم ہو گیا، اور شاید نوجوان نسل کو بھی یہ یاد نہ ہو آج کل کی کہ ان پاکستان بنانے میں ہمارے ان بڑے بڑے اکابر علماء کرام کا کیا کردار تھا،
لوگ آج اس کو ذکر بھی نہیں کرتے. ذکر بھی نہیں کر کے بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ علماء تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، منفی بات کو لیتے ہیں. منفی بات کو لیتے ہیں. میں نے جیسا عرض کیا کہ بعض علماء اکرام کی رائے یہ ضرور تھی، لیکن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ علماء اکرام جو کہتے، جیسے علامہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے ان کی رائے مخالف تھی، لیکن اخلاص پر مبنی تھی. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بڑا مشہور جملہ ہے، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنی یہ بات. وہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد بننے سے پہلے تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہاں مسجد بنے یا نہ بنے، لیکن جب مسجد بن چکی ہوتی ہے تو اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، یہ سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے. فرماتے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اب بن گیا تو اب ہمارا اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کا ایک مذہبی فریضہ. اور ان حضرات کا اختلاف بھی کسی جاہ و منصب کی وجہ سے نہیں تھا، ایک رائے کا اختلاف تھا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ساتھ رہنے میں فائدہ ہوگا. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی، اخلاص پر مبنی تھی، دلائل پر مبنی تھی، سب اپنی اپنی رائے میں درست تھے. مجھے یہ بتا دیے کہ جیسے تحریک پاکستان میں علماء کرام شانہ بشانہ تھے، جب پاکستان بن گیا تو حق یہ بنتا تھا، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی نے علامہ جھنڈا لے رہا تو ان کو بھی بڑے مناصب، بڑے عہدوں پر تعینات کیا جاتا، تاکہ پاکستان کا جو ایک خطوط ہیں، ایک نقشہ ہے، وہ درست رہتا. اصل میں منصب کی طلب ہمارے ان بزرگان دین نے کبھی کی نہیں. میں جتنے حالات بڑے بزرگوں سے سنے، جب بھی یہ مجلسیں ہوتی تھیں ہم سنتے تھے، پھر کتابوں میں پڑھتے تھے، نہ انہوں نے کبھی طلب کی اور نہ ان کے اندر کبھی طلب پیدا ہوئی، نہ انہوں نے کوئی عہدہ قبول کیا. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بہت سناتے تھے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم اقتدار کے طلبگار نہیں ہیں، ہم حکومتیں لینے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، ہم اہل اقتدار کو ہم یعنی یوں جملہ بولتے تھے کہ ملا اقتدار کا طلبگار نہیں ہے، لیکن اہل اقتدار کو تھوڑا سا ملا بنانا چاہتا. وہ کیسے بنے گا جب تک کہ آپ بڑے مناصب پر نہیں ہوں گے تو کیسے بنیں گے وہ؟ بس وہ تو ایک منصب کی، تو میں نے جیسا عرض کیا کہ مختلف کمیٹیوں میں، مختلف چیزوں میں پیش تو یہ حضرات رہے. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے تو بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے وہ ممبر بنے، لیکن وہ ایک رپورٹ بنانی تھی تعلیمی حوالے سے کہ تعلیم کو کیسے اسلامائز کیا جائے، وہ انہوں نے بنا لی. اس کے بعد وہ کمیٹی ختم ہو گئی. پھر جب دیکھا کہ کچھ اور نہیں ہے، کہ وہی کوئی بہت زیادہ اس سلسلے میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، تو ان حضرات کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ہماری نسل ضائع نہ ہو جائے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں دارالعلوم کراچی قائم کیا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ قائم کیا. حضرت کراچی دارالعلوم بننے کے چند سال کے بعد حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ بن نوری ٹاؤن انہوں نے قائم کیا، جامعۃ العلوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن قائم کیا. حضرت مفتی مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے اندر خیر المدارس قائم کیا. حضرت مولانا عبداللہ صاحب اکوڑا خٹک والوں نے وہاں پر ادارہ حقانیہ قائم کیا. اس کے علاوہ پھر جو یہ تو بڑے بڑے اکابر علماء کرام تھے نا اس زمانے کے، صف اول کے علماء کرام تھے. اس کے علاوہ پھر وہ سلسلہ ان کے تلامذہ نے سنبھالا، تاکہ کم از کم مسلمانوں کے جو اولادیں ہیں یا جو مسلمان آئے ہیں ان کی دینی تعلیم کا تو ہم انتظام کر سکیں. اس لیے کبھی بھی نہ انہوں نے عہدہ قبول کیا، نہ ان کو کبھی عہدے کی طلب تھی، نہ کبھی انہوں نے عہدے کی کوشش کی، لیکن ملک اور قوم کے لیے جب کبھی ان کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر ملک اور قوم کی خدمت کی، اور اتنی محنت کر کے کہ بغیر کسی غرض کے ان حضرات نے اس کو آگے بڑھایا ملک کو. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پاکستان کے اوپر سانحات آئے، مسائل آئے، بیرونی بھی اندرونی بھی، لیکن آج جس طرح اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اخلاص ہے، وہ شہداء کا خون ہے جو قیام پاکستان کے لیے اور بعد میں شہداء نے دیا، وہ علماء کرام کی محنت ہے جو انہوں نے دین کے خاطر کی، صرف اللہ کے لیے. اور مجھ کو یاد ہے، جتنا مجھ کو یاد ہے اور جو میں اپنے سے پہلے کے واقعات میں اپنے بڑوں سے سنتا ہوں، آج جو مدرسوں کا حال ہے، ماشاءاللہ آج مدرسے بہت اسٹیبل نظر آتے ہیں. اس زمانے میں یہ حالات تو نہیں تھے، کیونکہ سب
آئے ہوئے تھے اپنے اپنے ہجرت کر کے، اور حالات اتنے اچھے نہیں تھے پاکستان کے، تو معاشی حالات بھی بڑے مشکلات سے دوچار تھے، تو بڑی تنگی ترشی کے ساتھ ان حضرات نے اپنے مدرسوں کو چلایا۔ یہ تو آج رخ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دکھایا کہ ہمارے جو بڑے بڑے مدارس جن کے میں نے نام لیے، اس کے علاوہ اور دیگر مدارس، وہ آج ماشاءاللہ اسٹیبل ہیں، بہتر ہیں۔ وہ مشکل وقت ان حضرات نے دیکھا ہے، بعد والوں نے تو وہ مشکلات اتنی دیکھی نہیں۔ ابھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی اعظم پاکستان آپ کے والد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا ابھی، ایک کتاب ہے یہ تیرے پراسرار بندے، انہوں میں حضرت نے ذکر کیا ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک جب عروج پر تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور ہم نعرے لگایا کرتے تھے، تو اس پر کچھ یادیں ہیں؟ والد صاحب یہ بہت سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم نے بچہ مسلم لیگ بنائی ہوئی تھی دیوبند میں، اور وہ بچہ مسلم لیگ کا ہم ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد ایک جلوس نکالتے تھے، اور ہم یہ نعرے لگاتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، اور اس طرح کے نعرے وہ لگاتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ہماری ایک بچہ مسلم لیگ تھی جو پورے دیوبند میں گشت کرتی تھی، اور وہ ہم یہ نعرے لگاتے تھے۔ تو ان حضرات کے اندر بھی ان حضرات نے تو چونکہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، میرے بڑے تایا حضرت مفتی میرے سب سے بڑے تایا حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی حضرت رضی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے تایا حضرت ولی راضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور صحت دے، حیات ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے ہادی عالم لکھی، میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے چچا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات نے اپنے سامنے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ عمر ان حضرات کی کم تھی، لیکن وہ قربانیاں، وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ ہجرت کا سفر، ہجرت کے بعد یہاں کر جو مسائل ان حضرات نے جھیلے، مالی طور پر بھی تنگی ترشی کا زمانہ دیکھا، دشواریوں کا زمانہ دیکھا، پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، پھر جس طرح مسلمان لٹ پٹ کر آ رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے، تو ان حضرات کی تو رگ و پے کے اندر پاکستان کی محبت اس طرح رچی بسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے پاکستان کی برائی کرتا تھا تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے خرابی تو آپ بتا سکتے ہو، لیکن پاکستان کی مخالفت برداشت نہیں ہوگی۔ خرابی تو ہم بھی اپنے گھر کی بتا دیتے ہیں نا، یہ ہمارے گھر میں یہ خرابی ہے، ہم بھی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ مسائل ہیں، لیکن پاکستان کی مخالفت وہ ان کو برداشت نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں جرمنی میں تھا، وہاں ہمارے جو دوست تھے وہ ہم کو وہاں پر وہ کوئی ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، تو والد صاحب سے کہنے لگے کہ جی ہم نے اپنے مسلمانوں کا بھی ایک اسٹال لگایا، تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے ایک اسٹال لگایا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو نماز پڑھواتے ہیں ایگزیبیشن میں، اور حلال کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے، تو آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو ہم چلے گئے وہاں پہ ایگزیبیشن دیکھنے، میں بھی ساتھ تھا، فرینکفرٹ کی بات۔ تو وہاں جو ہندوستانی اسٹال تھا وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے جب سب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ والد صاحب کو تو جملہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، ہمارے کسی بڑے تایا چچا جن کے میں نے بزرگوں کے نام لیے، کسی سے برداشت نہیں ہوتی تھی یہ بات۔ تو وہ والد صاحب کو اتنی بری لگی، اور والد صاحب ان کے اوپر بڑے ناراض ہوئے، اور بہت ماحول بھی بڑا کشیدہ ہو گیا، خراب ہو گیا ان کے غصے کی وجہ سے، کیونکہ والد صاحب کو کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں مسائل کا ذکر کرنا الگ چیز ہے، اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کی مخالفت یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو ان حضرات نے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، ان سے یہ پاکستان کی خرابیاں کسی مرحلے پر برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح اندر کڑتے تھے، ان کو اپنی تکلیف اور ضیق محسوس کرتے ہیں، وہ آج ہم لوگوں کے اندر وہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قربانیاں انہوں نے دیکھی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں اللہ نے اپنی ساری چیزیں جمع کر دی ہیں۔ اب دینے والی ذات نے تو ہمیں دی، دولتیں بھی دی۔ ہم لوگ قرضے مانگنے جاتے ہیں، $1 ارب کے لیے ہم کیا کیا ناکے رگڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کھربوں ڈالر کے خزانے ہمارے زمینوں میں رکھے، لیکن اگر ہم اپنی جیب کی حفاظت نہ کر سکیں تو قصور تو میرا ہے، دینے والے نے تو سب کچھ ہمیں دیا۔ ہم نقالیوں میں لگے پڑے ہیں انگریزوں کی، ہم جناب اپنے نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو باہر بھیج رہے ہیں، ہم اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لا پا رہے، اور ہم دعوے کرتے ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کس چیز کی ترقی؟ یہ ترقی ہوتی کہ
کہ آپ اپنے ہاں کی چیزوں کو دوسروں کو اونے پونے داموں میں بیچ دیں، اپنے خزانوں کو بیچ دیں اور اب پھر بھیکے مانگیں۔ بھائی پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے عزت انسان کو اپنے گھر پہ دی ہے نا، وہ کسی دوسرے کے گھر پہ جا کے عزت نہیں مل سکتی۔ آپ پاکستانیوں کو دیکھ لو یا کسی لوگوں کو دیکھ لیں آپ، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، تیسرے درجے کے شہری بن کے رہتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر چاہے کچھ بھی ہے، لیکن سینہ چوڑا کر کے چلتے کہ ہماری اپنی سرزمین ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کو سنبھالیں، مسائل بھی ہمارے پیدا کردہ ہیں، اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہی ہے، کوئی تیسری مخلوق نے نہیں آنا۔ صاحب اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، گزشتہ سال 7.5 لاکھ پڑھا لکھا نوجوان بیرون ملک گیا ہے، اور اس سے پچھلے سال 8.5 لاکھ کے قریب۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا تھا وہاں پر کام کرنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ المیہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جا رہا ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ یقین مانیں ہمارے یہاں 2 طرح کی ہجرتیں چل رہی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ جاتے ہیں، ڈنکی وغیرہ لگا کے جاتے ہیں، وہ اتنا مشکل، اتنا موت کے منہ میں جانا ہے، میں تو سمجھتا ہوں حلال بھی نہیں ہے انسان کے لیے کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر اور اپنے آپ کو اتنے خطرات میں ڈال کر ملک سے باہر جانا، جس میں تقریباً بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر، کہیں کشتی ڈوب گئی، کہیں بارڈر کراس کرتے ہوئے فائرنگ میں مارے گئے۔ دوسرا طبقہ، یہ بھی نوجوان لڑکے ہوتے ہیں سارے، ان سے بھی میں ملا ہوں مختلف ملکوں کے اندر، جو ڈنکیاں لگا کر جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان کو کیا سبز باغ دکھایا جاتا ہے ان نوجوانوں کو، کہ باہر جا کر کیا درختوں کے اوپر ڈالر لگے ہوئے ملیں گے تم لوگوں کو۔ اتنی تکلیفوں میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور 10 سال تک، 15 سال تک یہ لوگ لیگلائز نہیں ہوتے وہاں پہ، اتنی مشکلوں میں رہتے ہیں خطرات کے باوجود۔ لیگل نہیں ہوتے تو ان کو کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملتی، بالکل ایک ایسے حالت میں رہتے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ میرا پرتگال جانا ہوا، پرتگال میں میں نے دیکھا بہت پاکستانی ہیں، کیونکہ ایشیا سے پہلا شہر جو آتا ہے ترکی کے بعد، پہلا ملک وہ پرتگال آتا ہے۔ اتنے میں نے پاکستانیوں کو دیکھا، اور اتنی بہت زیادہ میں نے مسائل کا شکار پاکستانیوں کو دیکھا۔ جس پاکستانی سے پوچھو کہتا ہے جی ابھی ہمارے کاغذات بن رہے ہیں، ابھی ہمارے کاغذات بنیں گے، ابھی ہمارے کاغذات تیار ہو رہے ہیں۔ 10 سال، 15 سال لوگوں کو ہو جاتے ہیں لیگل ہونے میں۔ ایک صاحب مجھ کو ملے، کہنے لگے میں جب پاکستان سے آیا تو میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، لیکن میرا آنا ہو گیا، میں آ گیا، تو اب جب میرے کاغذات بنے اور میں اب پاکستان گیا تو اپنے چچا کے ساتھ 14-15 سال کا ایک بچہ مجھے استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں حدن رہ گیا۔ میں نے کہا آپ نے جو چیزیں کھوئی ہیں نا، ان کی بھی کبھی لسٹ بنا کے دیکھیے گا، جو آپ نے اتنا عرصہ باہر گزارا۔ اس بچے کو باپ کی ضرورت تھی، باپ کی سرپرستی کی ضرورت تھی، اور آپ کو اس بچے کے بچپنے کی ضرورت تھی، آپ کی گودوں میں کھیلتا، آپ اس سے خوش ہوتے، آپ اس کی تربیت کرتے، اور خاندان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ 10 چیزیں انسان کی زندگی کی ہوتی ہیں، وہ تو آپ نے کھوئی ہیں۔ ہم اور آپ صرف کیلکولیشن کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ روپے کی، کہ پاکستان میں مجھ کو 1 لاکھ ملتا تھا، یہاں مجھ کو 3 لاکھ ملتے ہیں۔ جو کھو رہے ہیں، کتنے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگوں کی مائیں باپ رخصت ہو گئے، وہ جناب علی اس کے ہمارے ہاں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بھی محب وطن ہیں، وہ کہتے ہیں نا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، امن نہیں مل رہا، تو وہ کیا کریں گے؟ بھوکے مریں گے، بھیک مانگیں گے؟ میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو روزگار نہیں ملتا شاید اتنا نہ ملتا، لیکن ملتا تو ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں بھوکے مر رہے تھے، فاقے ہو رہے تھے آپ کے گھر میں، آخر پیچھے بھی تو کیا آپ واحد آدمی اپنے گھر کی کفالت کرنے والے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ زندہ ہیں، پر ٹھیک ہے آپ کو کم مل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر لیگل ہو کر جانے میں انسان کے پاس مواقع ہیں تو چلو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن اس طرح موت کے منہ میں قدم رکھنا، ڈنکیاں لگا کر جانا، اپنے آپ کو 100% خطرات کے اندر ڈالنا، جس کے واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ اور صرف میں آپ سے پھر یہ عرض کرتا ہوں
کہ صرف یہ کیلکولیشن کرنا کہ وہاں اتنے پیسے مل رہے تھے یہاں اتنے پیسے ملے، یہ تو کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ لیگل طریقے سے جائیں، ٹھیک ہے، کسی ہجرتیں تو دنیا بھر میں ہوتی ہیں، مائگریشن تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، کریں، لیکن جو رواج اس وقت ہمارے ملک کا چل پڑا، اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے، اور پڑھا لکھا طبقے کا پڑھا لکھا طبقہ، میرے کئی دوستوں نے مجھ کو بتایا کہ اب جو اس وقت ہمارے ہاں یورپ میں لوگ آ رہے ہیں، کئی دوست ہمارے ہیں جو باہر ہیں، انہوں نے بتائی یہ بات کہ اب جو اس وقت ہمارے ہاں لوگ آ رہے ہیں وہ ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ آ رہے ہیں، ان کے بھی بھاگنے کی وجوہات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل غلط جا رہے ہیں، جانے کا افسوس ہے، لیکن ان کے بھاگنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ملک کے اندر بدامنی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کے اندر تعلیم کا فقدان ہے، لوگوں کو اپنے بچوں کا آگے مستقبل نظر نہیں آ رہا، آپس کے اندر لڑائیاں ہیں، سیاسی چپقلش ہے اور دیگر مسائل ہیں، اور دولت کے خزانوں کا رخ چند انسانوں کی طرف ہے، باقی سارے انسان محروم ہیں۔ یہ مسائل ہیں، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ پاکستان کو سنبھالے گا کون؟ ہم جب چھوڑ کے بھاگیں گے اور ہم پاکستان کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اہل اقتدار، ہمارے تعلیمی ادارے یہ مل بیٹھ کر غور کریں کہ ہم کیا اپنی پالیسی بنائیں کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو، ہمارے نوجوان ہمارے ملک سے نہ بھاگے۔ آخر بھاگ کیوں رہے؟ اس کو بھی تو کسی کو سوچنا چاہیے نا۔ محض تقریروں سے مسئلہ ختم نہیں ہونا کہ جی ہم کسی سے بیان دلوا دیں، ہم کہیں کہ جب تو آپ تقریر کر لیں، ان تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جانے والے لوگوں کے مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، تعلیم کا زبردست مسئلہ۔ اچھا پھر یہ تو مسائل، ہم بڑے شہروں کی بات کر رہے ہیں، آپ انٹیریئر میں تو جائیں ذرا، گاؤں دیہاتوں کے اندر، بلوچستان کے اندر آپ سفر کریں، انٹیریئر سندھ کے اندر ہم جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں وڈیرہ شاہی ہے، جاگیرداری نظام ہے، اور ظلم اور زیادتیاں ہیں، لوگوں کے پاس مسائل نہیں ہیں کیونکہ لوگ اپنا روزگار کما سکے، تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، پھر تعلیم طبقاتی ہے کہ بڑے مالدار لوگ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن غریب غربا کے بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں۔ یہ مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اگر غور کریں گے، قدم اٹھائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر بربادی در بربادی چلے گی، اور ہمارا ملک مزید کسی مشکل میں نہ ہمارا ملک پڑ جائے آگے جا کر۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ملک کے خزانے کا رخ وہ چند انسانوں کی طرف ہے، چند افراد کی طرف ہے، باقی سارے انسان جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل بھگتتے ہیں۔ میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے پانی، گیس، بجلی، گیس، پانی کے مسئلہ سنتے تھے، آج بھی ویسے ہی مسئلہ۔ ابھی بھی کل پرسوں میرے سے ایک صاحب ملے، کراچی کے اندر ہم لوگ ہیں، کہنے لگے نہ میرے علاقے میں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ یہی حال ہم دارالعلوم کراچی میں ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن بہت سارے مسائل کا ہم لوگ شکار ہیں، پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، کہیں جنریٹر لگے ہوئے ہیں، کہیں ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں، کہیں دوسری چیزیں۔ یہ مسئلے تو ہم دنیا ان مسائل سے نکل چکی ہے، دنیا ان مسائل سے نکل چکی ہے۔ ہم بچپن میں مسئلے سنتے تھے، آج اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں لوگ کے چھوڑ کر جانے کی، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ ان سب چیزوں کا حل ہے، بشرطیہ کہ کوئی اس کا حل سوچنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہو۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ قیام پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں علماء کرام کی بات پر سب سے زیادہ عوام نے اعتماد کیا اور علماء کرام نے ذہن سازی کی۔ استحکام پاکستان کا مسئلہ آیا، جب بھی آپ نے کہا کہ پاکستان کو علماء کرام کی ضرورت ہوئی تو علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ استحکام میں پاکستان اور قیام پاکستان کے بعد اس وقت مسئلہ ہے قیام امن کا، بلوچستان کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی ہے، کشمیر کی ہے، اور قیام امن میں علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ اس وقت ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، ہماری سرحدی علاقوں کے مسئلے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اب سر پر آ گیا، پھر آپ کے انٹیریئر کے علاقے ہیں جہاں پر طرح طرح کی وارداتیں وغیرہ آپ کے یہاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے علماء کرام، بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو واعظ و نصیحت سے ہوتے ہیں، تحریک چلا کر ہوتے ہیں، کہہ سن کر ہوتے ہیں، بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو ڈنڈے کے زور پر ہوتے ہیں، وہ فورسز ہی کرتی ہیں۔ فورسز کا ایک اپنا مقام ہے، فورسز کا ایک اپنا کام ہے، کہنے سننے کا ایک کام ہے۔ تو کبھی کام جو ہوتا ہے دوائیوں سے چلتا ہے، کبھی اس کے لیے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، آپریشن بھی بعض اوقات ناگزیر ہوتا ہے، کبھی کسی طرح طرح کی سرجریز بھی کرنی پڑتی ہے۔
ہمارے پاکستان کے اندر علماء کرام کا جو کردار ہے وہ اب بیچارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کردار ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا پڑے گا تو کام جا کر حل ہوگا۔ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی اور وہ مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے تو محض علماء کرام واعظ و نصیحت سے کام کرتے رہیں، یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، علماء کرام نے امن و امان کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے مدارس کے علماء ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے پڑے، خاص طور پہ کے پی کے بلوچستان میں تو بہت زیادہ ہیں، اور یہ حضرات اپنی محنت کر رہے ہیں، اور لیکن وہ محنت تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو باغی گروپ ہے ان کی بھی کچھ شکایتیں، ان کی شکایتوں کا کیا حل نکلے گا؟ یہ حضرات ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت سے باتیں کرتے ہیں، حکومت سے باتیں ہوتی بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی اپنی شکایتیں۔ تو بعض اوقات ہمیں ایسی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے حکومتی حوالے سے جو مسئلے کا حل نکالے۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہر جگہ جب ملک کے اندر خلفشار ہو، انارکی ہو، تو ملک کے تمام طبقات کو بیٹھ کر اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ یہ تو ہے نہیں کہ حل نہیں نکلے گا، اللہ رب العزت نے حل تو رکھا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک قربانی دینی ہوگی۔ وہ قربانی یہ کہ اپنی سیاسی سوچ، اپنا نظریہ ایک طرف کو رکھنا پڑے گا، صرف ملک کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ ہم یہ چاہیں کہ میں تنہا مسئلہ حل کر بیٹھوں، اب یہ مسئلہ اس طرح نظر آ نہیں رہا مجھ کو نظر آتا ہے کہ ہم حکومتی ادارے، فورسز، سیاسی جماعتیں، علماء، باغی گروپ مل کر بیٹھیں، بھائی کرنا کیا ہے، شکایتیں کیا ہیں، افہام و تفہیم، مذاکرات، ٹیبل۔ آپ ٹیبل پر آئیں، ٹاک کریں ان کے ساتھ، ان کے علاقوں کے اندر اگر کچھ محرومیاں ہیں ان محرومیوں کا سد باب ہم کریں کہ وہ محرومیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ باغی ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، ان کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ حل نکالنے کے قابل ہو سکیں۔ بہرحال ایک میری تجویز کے درجے میں ایک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام طبقات زندگی کو مل بیٹھ کر اس کا حل سوچنا چاہیے۔ ہم وہ سیاسی جماعتیں جن سے اختلاف ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کم درجے کی ہیں، وہ علماء کرام جو کہ مختلف ملکوں کے اندر ہیں اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے پاکستان کی فوج ہے، ہمارے پاکستان کی جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، یہ سارے حضرات مل کر جب بیٹھیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا ایک حل نکالیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ جو عام شہری ہے، عام آدمی ہے، ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ میں آپ سے کہوں گا کہ وہ واقعہ بھی سنائیں کہ آپ کے والد محترم مفتی رشفی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے پاکستان کی خاطر 2 وقت کی چائے چھوڑ دی تھی کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پر لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ہر شخص کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ بحیثیت ایک شہری کے میں یہ بات تھوڑی سی ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ جی جی۔ دیکھیے، محب وطن شہری کا مطلب کیا ہے؟ یہ نظریہ، یہ بات ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانی چاہیے، اور اسکول کی تعلیمی اداروں کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیں سکھانی چاہیے، تمام تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز، کالجز، مدارس، مساجد، سب جگہ، کہ ہم جو 14 اگست مناتے ہیں، اب 14 اگست بالکل یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست بالکل اب سر پر ہے، ہم 14 اگست مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محب وطن شہری ہونے کا ثبوت ہم کس چیز سے دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں باجے بجانے سے، کہ لوگوں کی زندگی جیرن بنا دو باجے بجا بجا کر، ہم دیتے ہیں جھنڈے لگا کر، ہم دیتے ہیں بائکوں کے اوپر سیلنسر نکال کر شور شرابہ کرنے سے، 14 اگست کی جو رات ہوتی ہے اس کو باہر نکل کر ساری رات ڈانس گانے ناچ گانے کر کے۔ دیکھیے یہ ایک ہنگامہ ضرور ہے، لیکن اصل محب وطن شہری ہونے کا ثبوت ہمیں کس سے دینا چاہیے؟ جو سوال آپ کا تھا، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ محب وطن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ محب وطن ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے کسی طرز عمل سے ہمارے ملک کو،
ہمارے ملک کے شہریوں کو اور ہمارے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے. یہ مطلب ہے محب وطن شہری ہونے کا. محض بیج لگا لینا، جھنڈے لگا لینا، یہ یقیناً ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن اصل اظہار یہ ہے کہ ہم ایسے پاکستانی بنے کہ ہم وہ پاکستانی بنے کہ ہمارے کسی طرز عمل سے ملک کو، قوم کو، ہمارے ملک میں رہنے والے انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں. آپ نے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے چائے کی بات کی. اس کا واقعہ یہ پیش آیا 80s کے اندر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے نظام اسلام کا اعلان کیا تھا، وہ بھی 12 ربیع الاول تھا. اس وقت انہوں نے یہ بات اپنی تقریر میں کہی تھی. والد صاحب اسلام آباد میں تھے، اس اجتماع میں موجود تھے. اس وقت ضیاء الحق صاحب مرحوم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہر پاکستانی ایک وقت کی چائے چھوڑ دے تو جو چائے ہمارے ہاں باہر سے درآمد ہوتی ہے تو ہمیں اتنی کی بچت ہوگی. ایک بڑا انہوں نے فگر بتایا تھا جو یاد رہی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب والد صاحب اسلام آباد سے آئے تو انہوں نے گھر میں کہا کہ بھائی میں تو آج سے چائے چھوڑ رہا ہوں. شام کی، صبح کو تو وہ پیتے تھے، 2 وقت کی چائے وہ لیتے تھے، 1 وقت کی چائے انہوں نے چھوڑ دی. اور لوگوں سے بھی کہتے تھے چھوڑ دو. کچھ لوگوں نے چھوڑ دی لیکن پھر شروع کر دی. لیکن انتقال تک والد صاحب نے پھر دوبارہ چائے شروع نہیں، تاکہ ملک کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو. اب وہ خود بھی کہتے تھے کہ یقیناً میری ایک چائے کی پیالی چھوڑنے سے کیا بنے گا، لیکن فرماتے تھے کہ میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا. اور وہ اس بات کی بہت تاکید کرتے تھے. ان کا یہ خاص مزاج تھا کہ غیر قانونی کام کو وہ کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ ساری دنیا کر رہی ہوتی تھی. مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو، جب کبھی ہم لوگ جاتے تھے تو والد صاحب گاڑی کے اندر آگے والی سیٹ پر بیٹھتے تھے، میں گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، میری والدہ، میری اہلیہ یا بچے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. ایک گاڑی تھی ہمارے پاس، چھوٹی فیملی تھی. اگر کسی وجہ سے میں نے گاڑی کے اندر کوئی غلط چیز کی، مثلا لائن پہ گاڑی نہیں چلا رہا ہوں، تو وہ گاڑی میں فارغ نہیں بیٹھتے تھے، یا تو قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے یا کوئی کام کرتے رہتے تھے، لیکن وہ دیکھتے رہتے تھے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا. جہاں میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا وہ فوراً مجھ کو ٹوکتے تھے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسپیڈ زیادہ لگائی، بیٹا دیکھو اسپیڈ وہ رکھو جو قانون کے مطابق. اچھا یہ کام وہ سفروں میں بھی کرتے تھے. جب کبھی ہم پاکستان کے سفروں پہ ہوتے تھے اور جو گاڑی چلا رہا ہوتا تھا کہتے تھے بھائی دیکھو غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا خاص جملہ تھا. دارالعلوم کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کروں، اب دارالعلوم میں کون سا چالان ہو رہا ہے نا جی؟ دارالعلوم میں سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اگر کبھی ہم نے جلدی کی وجہ سے رانگ سائڈ پہ نکل گئی کہ تو گاڑی واڑی کوئی نہیں ہے، ناراض ہوتے، دیکھو تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو، جب تم لوگ یہ حرکتیں کرو گے، دارالعلوم کے لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو باہر والے کیا حرکتیں کریں گے. ان کا مستقل ایک درس یہ تھا. تو یہ بات کیا ہے؟ یہ محب وطن شہری ہونے کی علامت ہے کہ میرے طرز عمل سے کسی قسم کا کوئی نقصان ملک کو نہیں پہنچنا چاہیے. چنانچہ وہ ایسے تمام مواقع کے اوپر لوگوں کو ٹوکتے بھی تھے، ناراض بھی ہوتے تھے. لوگ بھی بعض اوقات کہتے تھے کہ جی ہمیں مفتی صاحب نے ایسی بات کی. وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ غیر قانونی کام کیوں کرتے. لیکن آج لوگ پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی. ہم اگر اپنی نسلوں کی تربیت یہ کرتے کہ محب وطن شہری ہونے کا مطلب کیا ہے، اصل محب وطن شہری وہ ہے جو اپنے طرز عمل سے ملک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہے اصل محب وطن شہری. اب مثلا املاک کو نقصان پہنچانا، کیا جواز ہے املاک کو نقصان پہنچانے کا؟ نہ شرعاً جائز ہے نہ قانوناً جائز ہے. املاک تو جو چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، سڑکوں پر سائن بورڈ توڑے جا رہے ہیں، سڑکوں پر گڈھے کیے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارا اور آپ کا نقصان ہے، عوام کا پیسہ ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ یہ بن گیا کہ جی ذرا سی تحریک کے موقع پر یہ ساری چیزوں کو در بھرم کر دو. یہ کیوں مائنڈ بنا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت نہیں کی، طلبہ کی تربیت نہیں کی. ہمیں یہ تربیت اس کی کرنی چاہیے. اور جہاں تک ٹیکس کی بات ہے، میں ضرور کہتا ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، لیکن ٹیکس کو صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے. اگر لوگ ٹیکس نہیں دیتے نا، اب لوگ کہتے ہیں جی یہی پاکستانی باہر تو ٹیکس دیتے ہیں. باہر اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹیکس کی وجہ سے طرح طرح کے بینیفٹ ہیں. اب مثلا میں بات عرض کرتا ہوں، ہم لوگ پراپر ٹیکس دیتے ہیں، اپنے دارالعلوم میں پراپر ٹیکس دیتے ہیں، اپنی آمدنی سے ہم لوگ پراپر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن گارڈ ہم نے اپنے الگ رکھے ہوئے، پانی کے لیے ٹینکر آ رہے ہیں، بجلی کے لیے جنریٹر ہے نا جی، سڑک پہ چلتے ہوئے غیر محفوظ ہیں.
ہے نا جی. جو گڑھا سڑک پر پڑ گیا سمجھ لو سالوں کے لیے گیا, ہے نا جی. اور تو یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں اپیل ضرور کرتا ہوں لوگوں کو ٹیکس دینے کی. اس معاملے میں حکومت سے بھی یہ بات اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹیکس کی رقم کو صحیح معنوں میں لگائیں. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا پاکستان کے اندر, میرے برابر کی سیٹ پہ ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے 2 حضرات بیٹھے ہوئے تھے. جیسے سفر میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, فلانا نہیں دیتے, یہ نہیں کرتے, یہ موضوع تھا ان کا. میں نے ان کو بھائیوں سے کہا, میں نے کہا بھائیوں میری بات کا برا نہ ماننا, آپ ایک بات پر غور کرو, یہی پاکستانی قوم چیریٹی کے اوپر تو سارے پیسے دنیا میں نمبر 1 پر آ گئی ہے. چیریٹی تو یہ پاکستانی قوم کیا کر رہی ہے, ایک نمبر پہ. یہ ساری دنیا کا زیادہ شمار یہ کہتے ہیں, یہ غریب قوم کہتے ہیں ہم لوگ, لیکن دنیا کے اندر چیریٹی میں نمبر 1 پہ. تمام مساجد, مدارس, کتنے ہاسپٹلز, سب یہ چیریٹی پہ چل رہے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا استعمال صحیح نہیں. ہم اگر ٹیکس کا استعمال صحیح کریں, ہماری حکومتیں ٹیکس کا استعمال کریں, فضول خرچیاں چھوڑیں, ٹیکس کی رقم کو صحیح جگہ پر لگائیں, پھر پوری دنیا اپیل کرے کہ جی آپ ٹیکس کی رقم صحیح جگہ پر دو. لیکن ہم اپیل ضرور کرتے ہیں, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل جہاں تھے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف ہم محب وطن ہونے کا بات ضرور کریں, سکھائیں بھی, لیکن دوسری طرف ہم گراؤنڈ بھی ایسا بنائیں کہ لوگ محب وطن ہونے کی طرف آئیں. ہمارے ہاں گراؤنڈ ایسا ہے کہ لوگ محب وطن ہونے کی طرف آ نہیں رہے. یہ تھوڑا سا ایک ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے. ہر شخص, حکومت کے لوگ ہوں, سیاستدان ہو, فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو, عوام ہو, علماء کرام ہو, اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. بے شک, بالکل, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مفتی صاحب, 14 اگست یوم تشکر کے طور پر لوگ کہتے ہیں منایا جائے. یوم تشکر کے طور پر منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوم تشکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیسے کریں؟ باجے بجا کے؟ بس یہ ہے بات. میں جو بات عرض کی کہ جو طریقہ اس وقت چل پڑا ہے, یہ طریقہ میں کسی طرح اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہاں ہمیں جھنڈا ضرور لہرانا چاہیے, ہمیں اپنی گاڑیوں پر, گھر پر ہمیں جھنڈا لگائے, پتہ چلے کہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے. لیکن جب 14 اگست گزر جائے اس کو اتار لینا چاہیے, اور اس جھنڈے کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بے حرمتی بہت ہوتی ہے. جب 14 اگست گزرتی ہے تو پیروں کے اندر اسٹیکر آ رہے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹی جو جھنڈیاں ہوتی ہیں جس پر پاکستان کا جھنڈا وہ پیروں میں آ رہی ہے. یہ توہین ہے پرچم کی. ہمیں 14 اگست کو اہتمام سے لگائیں, اس کو اتار کر رکھیں, پرچم کی ہم عزت کریں. نمبر 2, ایسے کام نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. باجے, ناچ گانے اور جناب دھوم دھڑکے جو چل رہے ہیں ہمارے ہاں, اس کا نہ شرعاً جواز ہے نہ قانوناً جواز. خوشی ضرور منانی چاہیے. خوشی منانے کا طریقہ یہ کہ ہم ایسے تذکرے کریں اپنے ان بڑوں کے, ان اکابرین کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا. علماء کی فیلڈ کی ہم نے بات کی, بہت سارے غیر علماء ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑا بڑا ان کا نام ہے پاکستان کی تحریک میں, ان کا تذکرہ کریں, پاکستان کو بنانے کی بات کریں, پاکستان سے محبت ہونے کا درس دیں, پاکستان سے محبت پیدا کرنے کا درس دیں. نمبر 2, ہم ان اسباب کو لوگوں کو بتائیں جس سے ملک صحیح ہوگا, جس سے ملک ترقی کرے گا, اور ان اسباب کو چھوڑنے کی فکر کریں جن سے ہم ملک کے اندر زوال کا شکار ہیں. اگر میں 2-4 منٹ ہوں تو میں یہ اس موضوع پر خود بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں نا, کون آدمی واقف نہیں ہے پاکستان کے مسائل سے؟ آپ جس سے آپ بات کرو گے ایک لمبی آپ کو لسٹ بتا دیں. ان سب کے پیچھے بنیادی ہاتھ کرپشن کا. کرپشن کی جو سطح اس وقت پاکستان میں ہے وہ بہت انتہا کو چھو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا, پتہ نہیں دنیا کے کون سے ملک میں ہم کیا نمبر حاصل کر رہے ہوں گے کرپشن کے اندر. یعنی اس طرح کی کرپشن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے اپنا شہر کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یہاں ہم اپنا جائز کام کروائیں نا, اس کے لیے بھی رشوت دینے پر انسان مجبور ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے گاڑی خریدی, لیگل گاڑی خریدی, ہے نا جی, شو روم سے لے کر آیا, یہ استعمال شدہ گاڑی لی, کوئی اس کے اندر 2 نمبری چیز نہیں تھی, اپنے جائز پیسے سے لی, ٹیکس کے پیسے سے لی. اب جب وہ نمبر پلیٹ لینے جائے گا اس کو رشوت دیے بغیر اس کا کام ہوگا نہیں. ٹرانسفر ہو پلاٹوں کے, جائیدادوں کے, ہر چیز کے اندر رشوت, ہر چیز کے اندر رشوت. کیوں؟ لوگ اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں, لوگ عاجز آ چکے ہیں. کوئی کہہ کہ غلط آپ کہہ رہے ہیں, بالکل یہ بات غلط ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ہر جگہ رشوت ستانی ہے.
تو یہ جو کرپشن کی سطح اتنی بلند اس وقت پاکستان میں کہ کوئی حد و انتہا نہیں، جھوٹ کی سطح پاکستان میں حد و انتہا ہے، وعدہ خلافی، دھوکے بازی، ملاوٹ، یہ ساری خرابیاں اور مسائل ہمارے ملک کے اندر ہیں۔ اور وجہ کیا ہے، بدامنی کیوں ہے؟ کہ وجہ یہ کہ ہم یہ تو پڑھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ یہ فلانے کیس کے اندر فلانا مجرم پکڑا گیا، لیکن اس مجرم کا بنا کیا، اس کو کیا سزا ہوئی، یہ آج تک کبھی بھی سامنے نہیں آتا۔ جب مجرموں کو سزا نظر نہیں آئے گی، لوگ مجرموں کو سزائیں نہیں ملیں گی، تو مجرم ہی پھر آگے چلیں گے نا، جرائم تو پھر آگے بڑھیں گے۔ تو ہم عمل کچھ نہ کریں۔ عدالتی نظام کے بارے میں ہمارے ہاں اعداد و شمار جو اخبارات میں چھپتے ہیں کہ ہم دنیا کے اتنے نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں، 100 سے بھی اوپر کا نمبر ہے ہمارا، کرپشن میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تعلیم کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ملک کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سب کو مل بیٹھ کر بیٹھنا ہوگا۔ ہمارا ملک کو اگر ترقی دینی ہے، سب سے پہلی چیز یہ کرپشن ہے۔ اگر ہم آج کل صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں 32 نہیں 132 صوبے بنا دیں آپ، 1032 صوبے بنا دیں آپ، لیکن کرپشن یہ رہی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہونے۔ اگر کرپشن ہمارے ملک میں رہتی ہے، چوری چکاری رہتی ہے، دیانت امانت کا فقدان اگر ہے، تو آپ کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ترقی دے، لیکن ملک ترقی کرتا نہیں ہے اس طریقے سے۔ نمبر 3، ہمارے ملک میں تعلیم کا صفر ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ جو تعلیم اچھی ہے وہ صرف مالداروں کے بچوں کے لیے اچھی ہے، جو متوسط طبقے کا بھی انسان ہے یا متوسط سے نیچے ہے، ان کی اولادیں اچھی تعلیم نہیں لے سکتی۔ تعلیم جب تک اچھی نہ ہو آپ کیسے تربیت حاصل کریں گے؟ جیسا آپ نے بھی ابھی کہا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں اخبارات کے اندر کہ اچھی تعلیم والے تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب دیانت نہ ہو، امانت نہ ہو، تعلیم نہ ہو، انصاف نہ ہو عدالتوں میں، تو میرے بھائیوں پھر ہم کیسے توقع کریں گے کہ ملک آگے ترقی کرے گا؟ اور قانون پر عملداری نہ ہو۔ قانون پر عملداری نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر کوئی ایک طبقہ، صرف عوام اس کے اندر مجرم ہے، عوام بھی مجرم ہے، لیکن حکمران بھی مجرم ہے، جنہوں نے یہ گراؤنڈ تیار کیا اور اس گراؤنڈ کو صحیح کرنے کی طرف وہ جا نہیں رہے۔ تو معاشرہ تو ایک انسان سے نہیں بگڑتا، معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے زندگی کے تمام افراد کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ صرف اشرافیہ اچھی ہو جائے، فلانا طبقہ اچھا ہو جائے، اس سے معاشرہ نہیں بنتا۔ جو قومیں باہر جاتی ہیں، جو قومیں ہم باہر کے لوگوں کو دیکھ کے، باہر کے قوموں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ترقی کر رہی ہیں، آخر وہی ماڈل آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ تو ہمارے لیے محب وطن پاکستانی بننا ضروری۔ محب وطن کا مطلب یہ ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ملک کو نہ انسان کو، اور حکومتیں بھی اور عوام بھی مل کر محنت کریں پاکستان کو بنانے کی۔ میں پھر کہتا ہوں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہمارا مان ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا دین اسلام کا جھنڈا ہے، دین اسلام کا جھنڈا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بڑا مشہور تھا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں، اسلام کا جھنڈا ہے۔ اللہ، یہ اسلام کا، یہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں، یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ پاکستان سب کچھ ہے، ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان نہیں تو پھر ہم نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، لیکن سنبھالنے کے طور طریقے اپنانے سے سنبھالا جائے گا۔ اس کو اگر ہم نے اپنایا نہیں، امانت کو، دیانت کو، سچائی کو، تعلیم کو، انصاف کو ہم نے اگر فوقیت نہیں دی تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی تنصیبات کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی جغرافیہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی نظریاتی اور جغرافیہ سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ملک میں بسنے والے ایک ایک انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ایک سوال صرف آخر میں ہے، درسقرآن.com کو آپ کے والد محترم کے بیانات بھی اس پر آتے تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات بھی آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، درسقرآن.com کی خدمات کو، بھائی شفیق اجمل کی محنتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی شفیق اجمل صاحب سے میرا تعلق بالکل ابتدا سے ہے، اور بڑا محبت کا تعلق ہے، اور بڑا دوستانہ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو، تعلق کو باقی رکھے۔
ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں درس قرآن ڈاٹ کام کی، بھائی شفیق اجمل صاحب کی، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ درس قرآن ڈاٹ کام کے پروگرام وہ انفرادی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اور ملک اور قوم کے لیے یا دینی، ملی، قومی لحاظ سے کوئی بھی اہم موقع ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا بھرپور پروگرام کرتے ہیں۔ مثلاً عاشورہ محرم پہ بھرپور پروگرام کرتے ہیں، ربیع الاول پہ پروگرام کریں گے، یا 14 اگست کے اوپر ان کا پروگرام آتا ہے، اور بھی اس طرح کے مختلف مواقع پر آتے رہتے ہیں۔ ان کی خدمات بہت عظیم الشان ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے ہونے والے پروگرام میں جو بیانات ہوتے ہیں، جو تقاریر ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ سب کے لیے ایک بہت بڑے مشعل راہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ درس قرآن ڈاٹ کام کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی شفیق اجمل صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی۔ ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں، مزید بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ ہم آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن ایک بات آپ یوم آزادی پر پلے باندھ لیں، وہ یہ کہ وطن سے محبت کرنی ہے۔ وطن کی تعمیر و ترقی میں آپ سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے آپ نے شمع جلانی ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن ڈاٹ کام۔